آنکھ دنیا کے ہر ایک چیز دیکھتی ہے، مگر جب آنکھ کے اندر کچھ چلا جائے تو اسے نہیں دیکھ پاتی۔ بالکل اسی طرح انسان دوسروں کے عیب تو دیکھتا ہے پر اپنے عیب اسے نظر نہیں آتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب اللہ رب العزت بندے کو کوئی نعمت عطا فرماتا ہے اور وہ بندہ اس نعمت کے ملنے پر الحمدللہ کہتا ہے تو بندے نے جو شکر ادا کیا وہ اسے ملنے والی نعمت سے افضل ہوتا ہے۔ حضرت امام علی علیہ السلام نے فرمایا، جس آدمی کی زبان خراب ہو جاتی ہے اس کا نصیب بھی خراب ہو جاتا ہے۔ خدا کی لعنت ہو اس شخص پر جو ماں اور اولاد میں جدائی ڈالتا ہے اور بہن بھائیوں میں تفرقہ پیدا کرتا ہے۔ ہدایت کا نور سب تک پہنچ رہا ہے، لیکن جس کا دل ہی زنگ آلود ہو وہ اسے محسوس ہی نہیں کرتا۔ یا اللہ میرے گناہ بخش دے، میرے گھر میں وسعت فرما اور میرے رزق میں برکت عطا فرما۔ جب آپ کو محسوس ہونے لگے کہ سب راستے بند ہیں تو اللہ تعالیٰ کے راستے پر چل پڑو، بے شک اللہ کا راستہ بند نہیں ہوتا۔ تکلیف میں صبر سے کام لو، کیونکہ سونے کو آگ سے آزمایا جاتا ہے اور مومن کو تکلیف سے۔ واتقوا اللہ لعلکم تفلحون، اور اللہ سے ڈرتے رہو تاکہ تمہیں فلاح حاصل ہو۔ مجھے لوگوں نے بہت گرانے کی کوشش کی، لیکن سچ تو یہ ہے کہ میرا اللہ بہت بڑا ہے جو مجھے گرنے نہیں دیتا۔ ایک ہندو نے حضرت علی علیہ السلام سے سوال کیا، ہندو مردے جلاتے ہیں جبکہ مسلمان مردے دفناتے ہیں، کیوں؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، کچرا جلایا جاتا ہے اور خزانہ چھپایا جاتا ہے۔ حضرت علی علیہ السلام سے پوچھا گیا، یا علی، کوئی ایسی حسرت جو رہ گئی ہو؟ فرمایا، جتنا میں صحیح تھا اتنا کسی نے مانگا نہیں، جتنا مجھے علم تھا اتنا کسی نے پوچھا نہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اگر محبت ان سے نہ ملے جن سے آپ پیار کرتے ہوں تو پھر محبت ان کو ضرور دینا جو آپ سے پیار کرتے ہیں۔ محبت سب سے کرو لیکن اس سے اور بھی زیادہ کرو جس کے دل میں تمہارے لیے تم سے بھی زیادہ محبت ہے۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، تم میں بہترین مرد وہ ہے جس کا اخلاق بہتر ہو اور وہ اپنی بیوی کے ساتھ مہربانی اور شفقت سے پیش آئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے ہمارے چھوٹے پر رحم نہ کیا اور بڑے کی بڑائی نہ پہچانی وہ ہم سے نہیں۔ ایک آدمی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نصیحت کرنے کی درخواست کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ سے شرم کرو جیسے کہ تم اپنے خاندان کے نیک اور شریف آدمی سے شرم کرتے ہو۔ حضرت عمر بن عاص نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگوں میں سب سے زیادہ کون پسند ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چلنے کا انداز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چلنے کے انداز سے بہت زیادہ ملتا جلتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک وقت ایسا آئے گا کہ دین پر قائم رہنا اتنا مشکل ہوگا جتنا ہاتھ میں چنگاری پکڑنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس گھر میں قرآن پڑھا جاتا ہے وہ آسمان والوں کو ایسا دکھائی دیتا ہے جیسا کہ زمین والوں کو ستارے دکھائی دیتے ہیں۔